اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب اساس النحو کے سبق نمبر 4 اسم، فعل اور حرف کی علامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس سبق کا خلاصہ جانتے ہیں کہ اس سبق میں ہمیں کن کن باتوں کی پہچان ہوگی، کن کن چیزوں کا پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ اس سبق میں اسم کی علامات کے بارے میں بتائیں گے کہ انسان جب بھی کوئی لفظ بولتا ہے تو اس کے اوپر اگر یہ چیزیں داخل ہیں تو وہ لفظ اسم ہے۔ نمبر 2، وہ فعل کی علامات کے بارے میں بتائیں گے کہ آیا انسان نے جو لفظ بولا ہے اگر اس کے اوپر یہ چیزیں داخل ہیں تو وہ لفظ جو بولا ہے انسان نے وہ فعل ہے۔ نمبر 3، وہ حرف کے بارے میں بتائیں گے کہ آیا انسان نے جو لفظ بولا ہے وہ حرف تو نہیں، حرف ہے تو وہ کون کون سے حروف ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اسم کی علامات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں اسم کی جو چند مشہور علامات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ویسے تو اسم کی کئی ایک علامات ہیں لیکن مشہور جو علامات ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، شروع میں الف لام کا ہونا، یعنی جب کوئی لفظ بولا جائے گا اگر اس کے شروع میں الف لام ہے تو وہ اسم ہے۔ جیسے الرجل، یہ اسم ہے۔ نمبر 2، شروع میں حرف جر کا ہونا، جیسے فی المدرسۃ، یہاں شروع میں حرف جر ہے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم بن رہا ہے، فعل یا حرف بن رہا۔ نمبر 3، آخر میں تنوین کا ہونا، جیسے جمیل، خوبصورت۔ جمیل لام کے اوپر تنوین ہے، یہ آخر میں ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ نمبر 4، آخر میں گول تا کا ہونا، جیسے صالحۃ، نیک عورت، اس کے آخر میں گول تا ہے تو ہمیں اس سے معلوم ہوگا کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ اب ہم نے اسم کی علامات پڑھ لی۔ نمبر 2،
جو مصنف علیہ رحمہ نے دوسری بات کہی کہ وہ فعل کی علامات بیان کریں گے. اب ادھر سے فعل کی علامات بیان کر رہے ہیں، جو چند مشہور علامات ہیں کہ یہ علامات مشہور ہیں فعل کی، وہ مصنف علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں. نمبر 1، شروع میں قد کا ہونا، جیسے قد سمع، تحقیق اس نے سنا. انسان جب کوئی لفظ بولے گا، اگر وہ قد کے ساتھ، تحقیق اس کے ساتھ بولا اس نے، تو خود بخود ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہاں قد لگا ہوا ہے، تو یہ لفظ جو ہے یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے. نمبر 2، شروع میں حرف سین کا ہونا، جیسے سیقرأ، ان قریب وہ پڑھے گا، یہ بھی فعل ہے، فعل کی دوسری علامت ہے. نمبر 3، شروع میں سوف کا ہونا، جیسے سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، یہ بھی فعل کی علامات ہے. نمبر 4، فعل ماضی کا ہونا، جیسے ذہب، وہ گیا، کب گیا، یہ پیچھے جو زمانہ گزر چکا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. فعل ماضی کا ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے. فعل مضارع ہونا، نمبر 5، فعل مضارع ہونا، جیسے یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا، وہ جاتا ہے یا جائے گا مستقبل میں، یہ بھی حرف فعل کی علامت ہے. نمبر 6، فعل امر ہونا، جیسے اذهب، تو جا، حکم دیا جا رہا ہے تو جا. اگر اس طرح کا لفظ ہوا تو وہ فعل ہوگا، یہ فعل کی علامت ہے. نمبر 7، فعل نہیں کا ہونا، جیسے لا تذهب، تو نہ جا، تو نہ جا، یہ بھی فعل کی علامت ہے. فعل کی جو مشہور علامت ہیں وہ 7 ہیں جو ہم نے ادھر پڑھی ہیں. اگر یہ کسی لفظ پر داخل ہوں گی یا اس طرح کا کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو ہمیں خود بخود یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو لفظ بولا گیا ہے یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے. نمبر 3، جو تیسری بات تھی، حرف کی علامات. یہ جو پیچھے چیزیں گزری ہیں، 4 جو اسم کی علامات اور 7 فعل کی علامات، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو وہ حرف کی علامت ہے. اسم اور فعل کی علامات کا نہ ہونا حرف کی علامت ہے. جیسے ہم کوئی لفظ لیں، اس سے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے. جیسے من بیتن، یہ من حرف جر ہے، اور ہم نے پڑھا ہے
کہ یہ اسم کی علامت ہے تو یہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ اسی طرح فاتح، یہ فعل ہے، فاتح کھولا، فعل ماضی ہے۔ اسی طرح با اکیلا، یہ با نہ اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ حرف ہے۔ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف ہے۔ اسی طرح انصر، تو مدد کر، یہ فعل ہے، فعل امر ہے۔ اسی طرح جدار، دیوار، یہ اسم ہے، اس کے اوپر آخر میں تنوین آئی ہے، یہ اسم کی علامت میں سے ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔